بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈیائے خان میں موجود ہوں. میں یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں. میرا اور ڈیائے خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے. ہم اسی ڈیائے خان سے الیکشن لڑا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی، کنڈی صاحب مائک جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی، اور آج ایک بار پھر میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ساتھیوں، میں الیکشنز کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برف باری ہے، اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا. مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے، جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے؟ اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا، اور 8 فروری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگا. ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے. ہمارے ہاں خاص طور پہ پختونخوا میں دہشت گردی کا اور لا اینڈ آرڈر کا سوال نشان ہے. ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی میدان میں ہے. میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں. ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفادار لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں، بہادر لوگ. ہمارا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا تو نہیں ہے.
آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے، اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے، ان کو نہ فکر ہے، نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے۔ آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ رائے بند والے ہو یا کوئی اور ہو، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بحران، جس معاشی بحران سے آپ گزر رہے ہو، یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بحران ہے۔ جس تیزی سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھے ہیں۔ جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو، پاکستان کے عوام، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم تکلیف میں ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں ایک طرف یہ معاشی بحران ہے، تو جیسے میں نے کہا، دوسری طرف وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبے کے پولیس نے قربانیاں دیے تھے، جو دہشت گرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے شہادت قبول کی، وہی دہشت گرد ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ معاشی بحران، دہشت گردی کا خطرہ، اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت، جو سیلاب آیا تھا، وہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا، وہ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے۔ جن کا چھت چھینا گیا، ان کے پاس چھت نہیں دیا گیا، جہاں اریگیشن کا نظام کو نقصان پہنچایا گیا، وہ آج بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی اور ملک ہم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے، یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے، پاکستان کے عوام کو وہ منشور، وہ نظریہ، وہ پالیسی چاہیے جن کی وجہ سے ان کے تکلیف میں کمی آئے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ اور اب تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت، بھوک اور بے روزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے۔ باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، امیر کو امیر بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ امیروں کو نہیں، اشرافیہ کو نہیں، عوام کو مدد کرے، غریب عوام کو مدد کرے۔ اگر عوام ترقی کرے، انسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں 3 جو سب سے بڑا مسائل ہے
गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा में हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। ये जो 10 नुकाती एजेंडा है, ये कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नजरिया के मुताबिक तैयार किया गया है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर के मुताबिक तैयार किया गया है। और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मुआशी बुरहान से पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वैसे हमने इसको उर्दू में भी इसको छपवाया है, पश्तो में भी इसको छपवाया है, सराइकी में भी इसको छपवाया है। तो आप जरूर इसका कॉपी लेके पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आपसे, पाकिस्तान के अवाम से क्या वादे हैं। एक जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि मैं अगर इस मुल्क का वजीर आज़म बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है, जो पाकिस्तान के अवाम की आमदनी है, इसमें ना सिर्फ मैं इजाफा करके दिखाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मेरा दूसरा वादा ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, इनको इंशाअल्लाह ताला मैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाऊंगा, मुफ्त बिजली। तीसरा मेरा वादा ये कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। और ये वैसे वादा नहीं जैसे वो दूसरा जमात वादा करते थे। ये मैं सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहा हूं। सिंध में ये 20 लाख घर ना सिर्फ बन रहे हैं, पक्का घर इनको दिए जा रहे हैं, मगर उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दिलवा रहा हूं। तो आप डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन को बताएं कि मैं ना सिर्फ उनको पक्का घर बना के दूंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला उनके मालिकाना हुकूक भी उनको मैं ना सिर्फ घर में दूंगा, मगर साथ साथ अब ये बात तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाए। पूरे पुख्तूनख्वा में जितने भी कच्ची आबादियां हैं उनको ये मेरे पैगाम पहुंचाए कि मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम कच्ची आबादियों को ना सिर्फ रेगुलराइज करूंगा, मगर वहां रहने वालों को भी मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। बाकी जहां तक तालीमी इदारे की बात है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर डेरा इस्माइल खान में मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ के खवातीन के लिए मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जहां तक सेहत के शोबे में आपको मालूम होगा कि सिंध के हर इजला में, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने किसी न किसी तरीके से मुफ्त इलाज का, मयारी इलाज का इदारा खड़ा कर दिया है। चाहे वो दिल की इलाज हो, चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे वो लिवर का इलाज हो, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, जो भी बीमारी हो 100% मुफ्त, 100% मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको थोड़ा मदद दिया जाता है और बाकी बिल आपको खुद पूरा करना पड़ता है। सिंध में पूरा इलाज मुफ्त, आपका हॉस्पिटल में जो इलाज किया जाता है वो मुफ्त, जो आपको दवाई लेने पड़ते हैं वो मुफ्त,
جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت، جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں 100% مفت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبٹ کی تحصیل میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنا سکتا ہوں، جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج، کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کا علاج 100% مفت ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا صوبائی حکومت بنائیں تو 6 مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا ہاسپٹل یہاں کھڑا کر دوں۔ اور بھی رہتے ہیں ہمارے وعدے، اور بھی ہے، 10 نکاتی ایجنڈا تھا۔ ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا۔ آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہی ہے اس پروگرام کی صورت میں۔ تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے، جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ اپنی جگہ مگر اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلہ ہم دلوائیں گے۔ یہ جو مزدور کارڈ ہے، میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں مزدوروں کو حق دیا، مزدوروں کو آواز دی۔ آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق دلوانا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، سندھ میں شروع ہوا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئے اور اب مزدور جہاں بھی کام کرے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو مطلب وہ اپنے لیے کام کرے، یا وہ کسی دکان پہ کام کرے، یا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے۔ اور اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی چاہے وہ پینشن کا حق ہو، سوشل سیکیورٹی کے حق ہو، بچوں کی تعلیم کا حق ہو، ان کے اپنا علاج کا، بزرگوں کا علاج کے حق ہو، جو تمام فیسلٹیز ہیں، جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ حق ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو خود دلواؤں گا۔ مزدوروں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ، خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ، کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلوایا تھا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا۔ اور آج میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوا کے ڈائریکٹلی ان کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے۔
چاہے وہ فرٹیلائزر میں، کھاد میں، ڈی اے پی ہم نے مدد کرنا ہے تو کسی بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی سپورٹ فراہم کریں گے. اور اسی طریقے سے نچلی سطح پہ انویسٹ کر کے ہمارا کسانوں کو سہولت پہنچا کے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. 2 وعدے رہتے ہیں، اور ایک کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے. تو انشاءاللہ تعالی آپ میرا صوبائی حکومت بھی بنائیں گے، آپ میرا وفاقی حکومت بھی بنائیں گے تو میں بھوک مٹاؤ منصوبہ اس ملک بھر میں شروع کر دوں گا، یونین کاؤنسل کی سطح پہ شروع کر دوں گا، اور یہ انشور کروں گا کہ پاکستان کا کوئی بچہ، پاکستان کا کوئی شہری ہمارے حکومت میں انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سوئے گا. آخری جو میرے وعدہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ، آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی کام کرتی ہے. اس بار انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئے تھے، ویسے ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے. اور جو میرے نوجوان بھائی، جو میرے نوجوان بہن بے روزگار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جب تک وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد ملے گا تاکہ وہ اس مشکل وقت میں گزارا کر سکے، ان کا کوئی خیال رکھ سکے، ان کا ساتھ دے. یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ تمام کام کیسے کریں گے. باقی سیاسی جماعتیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد 18 ایسے یا 17 ایسے وزارتیں ہیں وفاق کے جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، 2015 میں صوبہ کے حوالے کرنا چاہیے تھے، مگر آج تک نہیں کیے. نہ میاں صاحب نے کیا، نہ خان صاحب نے کیا، نہ چھوٹے میاں نے کیا. اور یہ وزارتیں سالانہ 300 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے ان وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی دیا جاتا ہے، امیروں کو سبسڈی دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیز کو، پتہ نہیں کس کو سبسڈی دیا جاتا ہے. کتنا سبسڈی دیا جاتا ہے؟ 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ، حکومت کا پیسہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو پہلا کام میرا یہی ہوگا کہ وہ 18 وزارتیں بند کرے اور 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب میں ڈالوں. دوسرا کام میرا یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جو 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ امیروں کے جیب میں جاتا ہے، اشرافیہ کے پاس جاتا ہے، ان سے چھین کے میں پاکستان کے غریب عوام کو دوں گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بے نظیر مزدور کارڈ کی صورت میں، بے نظیر یوتھ کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ کی صورت میں آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی پہ خرچ کروں گا، عام آدمی پہ خرچ کروں گا. پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے
قائد عوام کے ساتھ دیا، جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، ویسے آپ میرے ساتھ دے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس ڈیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا، میں اس پختونخوا کا قسمت بدلوں گا، میں پاکستان کا قسمت بدلوں گا۔ آپ اگر ویسے ہی میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے۔ 8 فروری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے 5 سال کیسے گزریں گے۔ اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں، اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب سے لے کے میاں صاحب کر رہا ہے، وہی سیاست چاہتے ہو، تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرے، یا کسی کتاب پہ ضائع کرے، یا کسی بلی پہ ضائع کرے۔ مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندوبست کرنا ہے، اگر آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے، تو ایک ہی نشان ہے، ایک ہی نشان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان ہے، جو میرا نشان ہے۔ اور وہ یہ تیر، اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے، تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ رہا شیر اور تیر کا مقابلہ۔ اب باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام، اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارا پشتون بھائیوں کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے۔ ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے، تیر پہ تھپا لگائے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے شیر کا شکار کا بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کی بارش، اتنا تیروں کی بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹانگیں بھی کھینچی جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا MP کون ہے، MNA کون ہے۔ وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے، میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا، تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو۔ ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے۔ آپ کے جذبات کے بھی
ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے۔ 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا۔ مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، عزیز اللہ علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے۔ آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ جیت آپ کی ہوگی، 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کی ہوگی۔ جیے بھٹو۔